بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا سورة یاسین علی موتاکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں کس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں کس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت نازل فرمائی۔ یہ وہ قرآن مجید ہے جس کے حفاظت کی ذمہ داری خود رب العزت والجلال نے لی ہے، اور فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اس کو کسی اور نے نہیں بلکہ خود ہم نے ہی نازل کیا ہے، اور ہماری اور آپ کی کیا اوقات اس کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اس کی حفاظت خود ہم کرتے ہیں۔ علماء کرام نے اس آیت سے ایک بات اور نقل کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کی حفاظت کرتا ہے، خود کرتا ہے۔ کہیں پر بھی قرآن مجید ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر یہ قرآن مجید ہمارے سینوں میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سینوں کی حفاظت کرے گا۔ اگر یہ قرآن مجید ہماری زبان پر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان کی حفاظت کرے گا۔ اور سینوں میں جب ہے تو ایسا تو ہے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کی حفاظت کرے اور ہمارے پیروں کو تکلیف ہو جائے اور ہمارے پیر میں کینسر ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کا ایک ایک حرف نورانی ہے، منزل من اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ اسی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اے میرے نبی اپنی امت سے یہ بات کہہ دیجئے، کیا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تم میری پیروی کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا اگر ذریعہ کوئی ہے تو وہ صرف اتنا ہے کہ سرکار دو عالم فخر کائنات آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، اور بغیر اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا یحببکم اللہ، اگر آپ نے ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ خود محبوب بن جائیں گے اگر ہم نے یہ کام کیا۔ محبوب بن جانے کے بعد پھر انسان سوچتا ہے دنیا میں زندہ کب تک رہنا ہے، آج ہے پتہ نہیں ابھی نہ رہیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے، آج ہے کل نہیں ہے میاں، یہ نہیں، آج ہے اور ابھی نہیں ہے۔ موت کو آتے ہوئے وقت نہیں لگتا ہے۔ اذا جاء اجلها، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا جاء اجلها، جب موت کا وقت آ جائے گا کیا ہوگا؟ ہم کلمہ پڑھ رہے ہوں گے، ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے، ہم طواف کر رہے ہوں گے، ہم حج کر رہے ہوں گے، صحیح اور مروہ کے درمیان ہم کر رہے ہوں گے عمل، موت کا وقت آ جائے گا، بڑی اچھی موت ہے۔ اللہ ایسی موت ہر ایک کو نصیب فرمائے، کہیے آمین۔ مدنی آقا سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت ہو رہی ہوگی اور ہماری جان نکل رہی ہوگی۔ یہ موت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص اور نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ اپنے لکھنؤ میں ایک جگہ ہے چوپٹیا، ہم اکثر وہاں جاتے رہتے ہیں اور سب لوگ جاتے ہیں۔ وہاں پر ہم نے داہنی طرف
چوپٹیا جاتے وقت داہنی طرف ہم نے دیکھا ہوگا ایک کھنڈر پڑا ہوا ہے اور برسوں سے پڑا ہے، اور وہاں کے بارے میں جب معلومات کیجئے تو نظر یہ آتا ہے، معلوم یہ چلتا ہے کہ یہاں پر پہلے مدرسہ چلا کرتا تھا، اور وہاں پر اس کا نام شاید آج بھی ایک بورڈ لگا ہوا ہے بہت پرانا اور خستہ حال، اس میں لکھا ہے مدرسہ قرآنیہ۔ لیکن وہاں پر ہمارے جیسے لوگ ایمان والے جو مسجدوں میں لوگوں کے گھروں پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم خالی نہیں کریں گے، اور ہم اتنے دنوں سے یہاں رہ رہے ہیں اور ہمیں اتنا پیسہ چاہیے تب ہم خالی کریں گے۔ وہاں پر کبھی یہی معاملہ تھا، وہاں لوگوں نے قبضہ کر رکھا تھا اور آج بھی قابض ہے، مکان خالی نہیں ہو رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی موت سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور مکان بہت خستہ حال ہو چکا تھا، اور وہاں کے جو ذمہ دار تھے ہمارے استاد محترم کے والد محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی بال بال مغفرت فرمائے، دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں اور دونوں بہت بڑے عالم۔ ایک کا نام تھا جناب مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دارالمبلغین میں پڑھایا کرتے تھے، اور ان کے صاحبزادے حضرت مولانا قاری عثمان صاحب قاسمی اور ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے استاد محترم تھے، اللہ ان دونوں کی بال بال مغفرت فرمائے۔ ان کے والد نے کہا کہ یہاں پر یہ جگہ خستہ حال ہو چکی ہے، اب اس کو ہٹا دیجیے، آپ یہاں سے چلے جائیے، ہم اس کو ریپیئر کریں گے اور پھر اس میں مدرسہ پھر سے چالو ہوگا۔ مدرسے کے اس جگہ کے ایک حصے میں مدرسہ چلتا تھا، لیکن جب ایمان دل میں ہونے کے ساتھ ساتھ جب شیطان قابض ہو جاتا ہے موت بہت بری آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دو عمل ہو رہے ہوتے ہیں، ایک تو انسان نے اپنے انسانی بھائی کا اور ایک ایمان والے بھائی کا مال ضبط کر کے رکھا ہے، اور دوسرا معاملہ گناہ۔ کہیں گے پھر کچھ دنوں کے بعد خبر یہ آئی کہ اس کی جو دیوار خستہ حال ہو چکی تھی وہ گر گئی، اور تقریباً 4-5 لوگ اس میں 4-5 لوگ مر گئے، اور پتہ چلا کیسے مرے پتہ ہے؟ قرآن پڑھ لے ہوں گے، کہیں گے ٹی وی چل رہا تھا، اس وقت VCR چلا کرتا تھا۔ اللہ ہر ایک کی اس موت سے حفاظت فرمائے، کہیے آمین۔ ہماری بھی، ہمارے بچوں کی بھی، ہمارے گھر والوں کی بھی، ہمارے خاندان والوں کی بھی، اور ہمارے محلے والے، بلکہ ہر ایک ایمان والے کی اللہ اس موت سے حفاظت فرمائے، کیونکہ ایسی موت بہت بری ہے۔ مدنی آقا سرکار دو عالم فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل سچ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اور ہر ایک ایمان والا اپنی زبان میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر میاں کلمے پر موت آ گئی تو وارے نیارے ہیں۔ مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من کان آخر کلامہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کوئی عالم یہ بات کہے ہم تھوڑی دیر سوچیں گے، لیکن یہ عالموں کے عالم سرکار دو عالم فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو امام الاولین والآخرین پر جو قرآن مجید کا نزول ہوا، اس میں امام الاولین والآخرین سے یہ بات کہی گئی کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری پیروی کر لو۔ پیروی کیسے کی جائے گی؟ پیروی اس طریقے پر کی جائے گی، امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں ہیں اس پر عمل کیا جائے، اور ڈھونڈا جائے کیا اس موقع پر کیا بات ارشاد فرمائی۔ ہمیں سب یاد ہے مدنی آقا نے یہ بات کہی کہ دیکھو فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعت فرض ہیں اور 2 رکعت سنت ہے، یہ ہمیں یاد ہے، لیکن ہمیں یہ یاد نہیں ہے اس سے پہلے مدنی آقا کیا کام کیا کرتے تھے، اور مدنی آقا نے کیا بات کہی کہ انسان جب مر جائے تو اس کے ساتھ میں کیا کیا جائے۔ کہیں گے ہم یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے اس کو نہلا دیتے ہیں، لیکن کیسے نہلاتے ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اچھا افسوس کی چیز ہے، مرنا کس کو نہیں ہے؟ اللہ نہ کرے ہماری موت ایسے وقت آئے جب ہمارے پاس صرف ہمارا لڑکا موجود ہو، اور ہم نے آج تک اپنے لڑکے کو یہ نہیں بتایا دیکھو مردے کو ایسے نہلایا جاتا ہے، اور وہاں پر کوئی عالم نہ ہو، کوئی حافظ نہ ہو، کوئی پڑھا لکھا نہ ہو، کوئی تبلیغی بھائی نہ ہو، اور ایسی جگہ ہو تو وہ ہماری لاش کو لیے پھرے گا، ہے وہاں سے یہاں لے کر کے آئے گا جب تک کہ لاش سڑنے لگے گی۔ میاں لڑکا کیا، دنیا کا کوئی آدمی اس کے قریب نہیں جائے گا، میاں جاؤ اسی دفن کرو، سڑنے لگی ہے، جس میں سے کھال چھوٹنے لگی ہے، اور بعض جگہ تو کیڑے پڑ گئے ہیں۔
کہیں گے پتہ ہی نہیں تھا کیسے دفن کیا جاتا ہے، کیسے نہلایا جاتا ہے، ہم کیا کرتے، ہم نہیں چاہتے تھے۔ ہمارے والد 5 وقت کے نمازی تھے، تبلیغی بھائی تھے، عالم تھے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے والد کی جب موت آئے تو ان کو ایسے ہی دفنا دیا جائے۔ کہیں گے یہ آپ کیا چاہیں گے، اللہ کو منظور یہی تھا۔ موت کا وقت کسی کو کچھ نہیں پتہ ہے، کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی۔ دعا کیجئے جب بھی موت آئے، ہماری ہو، کسی کی بھی ہو، جتنے بھی ایمان والے ہیں یا جتنے بھی غیر ایمان والے ہیں، اے اللہ جب سب کو موت دیجئے گا، کلمہ طیبہ پر موت دیجئے، کہیے آمین۔ ورنہ لوگ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں، جیسے کرم ایسے ہی لوگ۔ امام الاولین والآخرین پر جو آیت نازل ہو گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں یہ ارشاد فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اگر آپ نے مدنی آقا کی پیروی کر لی تو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی، اور یہیں پر بس نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اور ہمارے گناہ اتنے زیادہ خطرناک اور پلید اور بدبودار ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر بیٹھنے والا شخص اتنا زیادہ گندا ہے تو کہیں گے میاں تم یہاں پر بہت دور بیٹھنے کی، کل سے ہمارے برابر میں کھڑے مت ہونا، اتنے گندے تھے تم۔ ہم تو تم کو یہ دیکھتے تھے تمہارے سر پر ٹوپی لگی ہے اور سفید کرتا پائجامہ پہنے ہو، اور تمہاری داڑھی کے بال بھی سفید ہو رہے ہیں، بڑے نیک ہو گئے، اچھی باتیں کرتے ہو، تم اتنے گندے تھے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام لوگوں کے برے برے گناہوں کو محفوظ کر رکھا ہے، چھپا کر کے رکھا ہے، بتایا نہیں ہے۔ اس سے بڑا کرم اور کیا ہوگا۔ میاں اگر بیٹے کو پتہ چل جائے، بیٹے کو اگر پتہ چل جائے ہمارے باپ کا کہیں اور معاملہ چل رہا ہے، اور کوئی بات آ جائے سی جائیداد کی، تو وہ یہ نہیں کہے گا میرے باپ بڑے اچھے تھے، کہے گا میاں ان کے تو فلاں جگہ چکر چل رہے تھے، یہ ایسا باپ ہے، یہ بیٹا ہے بیٹا۔ اور بیوی کو پتہ چل جائے تو عین موقع پر کہہ دی کہ میاں جس کے پیچھے تم دیکھ رہے ہو بڑا گندا آدمی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر کے منہ مارتا ہے، ایسے موقع پر بیوی بھی زبان چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ ہم مسجد میں آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ مسجد اتنی پاک ہے، اتنی پاک جگہ ہے، یہ ممبر رسول ہے، ممبر رسول کے قریب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کوئی سلیقہ ہے عاجزی کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے عاجزی کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، بات بگڑ چکی ہوتی کب تک کے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، مرنا تو ہر ایک کو ہی ہے، کب موت آئے۔ یہاں پر بھی کتنے لوگوں کا انتقال ہوا، ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب کا انتقال ہوا، سعودی سے آئے تھے، اور گھر والوں کے پاس آئے، پتہ چلا بیمار ہیں، کچھ دن دیکھ بھال کی اور اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں بچے ہیں، بیوی ہے، اور پھر اس کے بعد ابھی کل ہی کی شاید بات ہے، ایک بچی کا انتقال ہو گیا، شادی ہوئی تھی، ہاسپٹل میں تھی، انتقال ہو گیا۔ اچھا یہ لوگ مرے، ہم تو زندہ رہیں گے، ابھی تو ہم نوجوان ہیں، ابھی تو جس میں بڑی طاقت ہے، ہم تھوڑی نہ مرنے والے ہیں۔ یہ لوگ اصل میں یہ کرتے تھے، مسالہ کھاتے تھے، مسالہ، مر گئے، اور یہ لوگ اچھے لوگ تھوڑی نہ تھے، گالی دیا کرتے تھے، اس وجہ سے مرے ہیں، ہم زندہ رہیں گے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ فکر منزل ہو گئی ان کا گزرنا دیکھ کر، فکر منزل ہو گئی ان کا گزرنا دیکھ کر، زندہ دل میں ہو گیا اوروں کا مرنا دیکھ کر۔ کیا دل لگائیں گلشن عالم ہے بے ثبات، کیا دل لگائیں گلشن عالم ہے بے ثبات، آئے ہیں 4 دن کے لیے اس چمن میں ہم، نہ ہم ہوں گے نہ تم ہوگے کسی روز، نہ ہم ہوں گے نہ تم ہوگے کسی روز، زمین کہتی ہے رو رو کر یہ آسمان سے، کوئی نہیں رہے گا، میرا زمین نہیں رہے گی تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات اور کیا بساط۔ کتنے شہر ایسے ہیں، کتنی بستیاں ایسی ہیں، آج بھی وہاں پر فساد چل رہا ہے، مسجدیں اجاڑ دی گئی ہیں، فیس بک میں، یوٹیوب پر، اور برابر یہ خبریں آ رہی ہیں، تری پور میں یہ ہو رہا ہے، مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں جلا دی گئی ہیں، وہاں کے لوگ جو گھر میں رہتے تھے ایمان والے اور مسلمان،
نماز نہیں پڑھتے تھے کیا؟ وہ نماز پڑھتے تھے، سب کرتے تھے، لیکن معاملہ کیا ہے، ایسا فساد کیوں ہوا سب جانتے ہیں۔ پوچھئے سرکار دو عالم فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداروں سے، آپ فرمانے لگے اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار، جب دو ایمان والے مرد آپس میں لڑنے لگے، تلوار لے کر کے آ گئے، آپس میں لڑ رہے ہیں ایمان والے، تو سمجھ لینا دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنمی ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کوئی عالم یہ بات کہے، ہمیں اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، میاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور کیا نہیں ہو رہا ہے، آپس میں نہیں لڑ رہے، سب آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد موت کے بعد موت اچھی آ گئی، کہ کس نے سنا کلمہ پڑھا بندے نے، کسی نے سنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کلمہ نصیب کر دیتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد معاملہ اس کے بعد کا آتا ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، کہیں گے وہ فلاں جگہ جو ہے امریکہ میں، لندن میں اور سعودی عرب میں ان کا لڑکا تھا، وہ ابھی آ رہا ہے، پھر کیا کریں؟ کہیں گے ان کے روک کے رکھو ابھی۔ اچھا پھر روکے کیسے؟ کہیں گے نیچے برف لگا دو اور محفوظ رہے گی، لاش محفوظ رہے گی، سڑے گی۔ اچھا آپ آ کر کے کون سا کدو پہ تیر مار لیں گے یہ بتائیے؟ بندہ آ گیا، اس کو خود نہیں پتا ہے، اور واقعی ایسے لوگ ہیں وہاں سے آنے کے بعد باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اور پھر پوچھ رہے ہیں امام صاحب بھائی اجازت ہے نماز پڑھائیں؟ کہیں گے کیوں پوچھ کیوں رہے ہیں، آپ کو آتی نہیں کیا؟ کہیں گے معاملہ یہ ہے ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے جمعے کی نماز ہو، فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عیدین کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، امام آیا، وقت ہوا، امام آیا، کھڑا ہوا اور اس نے کہا اللہ اکبر، سب نے تکبیر کہہ لی اور سب نے ہاتھ باندھ لیا، یہ جنازے کی نماز آ رہی ہے، یہ اللہ ماجرا کیا ہے؟ کیا پوچھ رہا ہے امام؟ اجازت ہے؟ کیوں اجازت کاہے کے لیے؟ کہیں گے اصل میں پڑھانے کا حق ہمیں نہیں ہے، امام کی کیا اوقات جو امام نماز پڑھائے، یہ ولی کا حق ہے جنازے کی نماز پڑھانا۔ کون ولی؟ کہیں گے ولی اسے کہتے ہیں جس کو جائیداد میں حصہ ملتا ہے، یہ وہی جائیداد کے حصے والے باہر کھڑے ہوئے ہیں جن کا ابھی وضو بھی نہیں ہے، جو سعودی سے آئے ہیں، ان کو نماز کا طریقہ کیا پتہ ہوگا، جنازے کی نماز کا طریقہ ہی نہیں پتہ، دعائیں نہیں پتہ ہیں، اتنی دور سے آئے ہیں اور پھر وہاں سے آواز آ رہی ہے ہاں اجازت ہے امام صاحب، شرم نہیں آئی ہم کو؟ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا، ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے میاں ہم تو ایسی موت نہیں چاہتے۔ آپ چاہتے ہیں؟ کوئی کسی سے پوچھئے کوئی ایسی موت چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا، سب یہ چاہتے ہیں اللہ ہماری نماز جنازہ ہو اور پڑھنے والے اور پڑھانے والے سب ایسے لوگ ہوں جس کے بارے مدنی آقا نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ لوگ ہیں، سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، جو قرآن مجید پڑھتے ہوں پڑھاتے ہوں۔ ہم استاد نہیں ہیں تو کیا ہوا، ہم گھر میں پڑھتے ہیں، ہم بھی بہتر نہیں ہیں کیا؟ اس کے ذمہ دار صرف وہی ہیں جو حافظ ہیں، جو قاری ہیں، جو عالم ہیں؟ جی نہیں، ہم بھی قرآن مجید گھر میں پڑھتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو برسوں بیت جاتے ہیں قرآن مجید اٹھا کر کے نہیں دیکھتے ہیں، جیسے ہی کوئی مرا تب بھی قرآن مجید اٹھتا نہیں ہے۔ کہیں گے پھر یہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، سچائی یہی ہے یار، قرآن نہیں اٹھتا، کہ پھر کہیں گے تسبیحات اٹھتی ہیں، کیوں؟ پڑھنے والے بھی یہاں پر قرآن مجید والے نہیں ہیں، ان کو خود قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، یہ اتنا جانتے ہیں، انہیں اتنا سن رکھا ہے سبحان اللہ کہا کرو، پھر تسبیحات چل رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایسی موت سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ، آپ ارشاد فرمانے لا ينبغی لجیفۃ مسلم ان تحبس بین ظہرانی اہلہ، کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کا جنازہ گھر میں کافی دیر تک رہے، کہ کتنی دیر تک رہے؟ مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے، ایک صحابی کا انتقال ہونے لگا، سرکار دو عالم تشریف لائے اور کہنے لگے جب انتقال ہو جائے تو کیا کرنا؟ سب سے پہلا کام اور بہت جلدی یہ کام کرنا، ان کو نہلانا دلہانا اور اس کے بعد ان کو فوراً دفن کر دینا۔ کہیں کیا کریں؟ مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ
کہ جب جنازے کو کندھے پر لے کر کے چلیں تو کیسے چلیں؟ کہیں گے آرام آرام سے چلیے، آپ کو زیادہ جلدی ہے، آپ کو کاروبار میں بھی جانا ہوگا، دکان بند۔ جی نہیں، ہم دکان بند کر کے آئے ہو یا نہ آئے ہو، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے اسرعوا بالجنازہ، اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو جلدی لے کر کے چلو۔ کیوں جلدی کیوں لے کر کے چلیں؟ ابھی 10 لوگ آئیں گے اور دیکھ لیں گے۔ مدنی آقا کا فتویٰ سنیے، فَإِن تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌ تَدْعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ۔ اگر یہ بندہ نیک ہے، اس کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اب اس کو فوراً اس کی اصلی جگہ پر پہنچا دو، اس کی قبر میں پہنچا دو، یہ بڑی مبارک جگہ ہے، اس کے لیے یہ بڑا نیک ہے۔ اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، مدنی آقا فرمانے لگے وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ، اگر وہ برا ہے تو فوراً اس کو اپنے کندھوں سے اتار دو۔ اور واقعی مرنے کے بعد انسان کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہوتا ہے یہ آدمی نیک ہے یا برا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک کام یہ ہوتا ہے انتقال کے بعد گھروں میں ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں۔ عجیب بات، اکیلے چلے گئے، ہم کو لے کے کیوں نہیں گئے؟ دیکھو بھیا یہ مر گئے ہیں تمہارے باپ، اکیلے چلے گئے اور ہم کو لے کے نہیں گئے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں، بیویاں کہہ رہی ہوتی ہیں، شوہر یہ بات اپنی بیویوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں، بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ اب سنیے فتویٰ مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی معاملہ ہوا۔ آپ ارشاد فرمانے کے لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، ایسے موقع پر ایک بات کہنا، وہ بھی صحیح بات کہنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، کیونکہ فرشتے اب اس موقع پر تمہاری دعاؤں پر، تمہاری بد دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ کوئی بیوی ایسی ہے جو یہ کہے اور اس کو اس بات کا یقین ہے کہ ہماری دعا قبول ہو رہی ہوگی، اے آپ کیوں چلے گئے، ہمیں لے کے کیوں نہیں گئے، اے اللہ مجھے بھی موت دے دیجئے۔ فرشتے آمین کہہ رہے ہوں گے، 2 سیکنڈ میں مر جائے گی، نہیں مرے گی، اور پھر اس کے بعد اور مصیبت آئیں گی، کہیں گے پھر کرے کیا، آپ بتاؤ ہماری کیا اوقات۔ پوچھئے سرکار دو عالم، عجیب دعا فرمانے لگے، ایک دعا کہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ انا للہ، اے اللہ ہم آپ کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہمیں آپ ہی کی طرف جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، باپ مرا ہے اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی، شوہر مرا ہے اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی، بھیا مرا ہے اس سے بڑی اور مصیبت کیا ہوگی، اے اللہ ہمیں اس کے بعد اس سے بہتر اجر عطا فرمائیے، ہمیں ان کی جگہ کوئی بہتر چیز عطا فرما دیجئے۔ یہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اور ہمیں دعا یہ یاد ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ہمیں اعتراض کرنا بڑا آتا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات کہی گئی، آج پھر کہہ رہے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ۔ ابھی ہمارے گھر کے پاس ایک صاحب کا انتقال ہوا، جناب طارق صاحب، بڑے نیک آدمی، نوجوان، 2013 میں ان کی شادی ہوئی تھی، 2 بچے، اچانک انتقال ہو گیا۔ رات میں تھوڑی سی سینے میں تکلیف ہوئی، ڈاکٹر قریشی کے پاس لے گئے خود چل کر کے، دوستوں کے چلو ڈاکٹر قریشی کو دکھا دے۔ ڈاکٹر قریشی صاحب نے کہا ECG کروا لیجیے۔ آپ کیا کہنے لگے؟ ECG کروا لیجیے۔ بعد واپس آ کے کہنے لگے ڈاکٹر پاگل ہو گئے، چھوٹا سا گیس کا درد ہے، کہ کسے پتا تھا یہ گیس کا درد ہے یا گیس نکالنے والا درد ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد صبح دکھانے گئے اور 11 بجے تک کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور گھر میں جو بوال مچا ہے، ایمان والے تھے، 5 وقت کے نمازی تھے، ہم بھی دیکھتے تھے، پورا محلہ دیکھتا تھا، اذان ہوئی بندہ مسجد میں پہنچ گیا۔ خوبصورت نوجوان، گورا چٹا، تبلیغی، چہرے پر داڑھی، سب نور، لیکن دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ گیا ہے، ہم تو جائیں گے نہیں، ہمیں تو مرنا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ستم بالا ہے ستم، یہ بات ہم کہہ رہے ہیں، واقعی ہمارے ہاں ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹائم بھی ہو گیا، معذرت، آج معذرت کے ساتھ، بہت دیر، 11 بجے انتقال ہوا۔ اور پھر اس کے بعد جنازہ کئے بجے ہوا پتہ ہے؟ عشاء کی نماز کے کافی دیر کے بعد۔ کہیں کیوں؟ بہن آ رہی الہ آباد سے اور ابھی تک آئی نہیں ہے۔ اچھا بھائی آ گئی ہو، دیکھ لیا ہوتا۔ پوچھئے امام الاولین والآخرین سے، جب انسان کو کفن پہنا دیا جائے اور چہرہ ڈھانک دیا جائے، پھر چہرہ مت کھولنا، کیوں؟ حرام ہے، جائز نہیں ہے، یا پھر آدمی کافر ہو جائے گا؟ ہمیں یہ سب نہیں پتہ۔ اگر اللہ نہ کرے وہ بندہ بے ایمان ہوا
اور عذاب فوراً چالو ہو گیا. دنیا والے دیکھ لیں گے یہ بے ایمان ہے, یہ مجرم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا, یہ گستاخ تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عذاب ابھی سے شروع ہو گیا اور اس کی برائیاں عام ہو جائیں گی. مدنی آقا نے منع کر دیا, چہرہ مت کھولو جب ڈھانک دیا گیا ہے. اور اگر وہ نیک تھا تو چہرہ کاہے کے لیے کھول رہے ہو؟ یہ سب سے پہلے یہ چہرہ دیکھے گا سرکار دو عالم فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو, اور کہہ رہا ہوگا ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو, یہ تو ہم جانتے ہیں یہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ہم یہی کام کر رہے ہوتے, قبر میں لٹا دیا, کیا کہنے لگے, کسی کو دیکھنا تو نہیں ہے, آپ کو شرم نہیں آئی کہتے ہوئے, آپ کو مرنا نہیں ہے, ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جنازہ تیار ہے, تمام لوگ کھڑے ہوئے, صفیں لگی ہوئی ہیں, اور عورتیں اس میں سے صفوں کو چیرتی ہوئی چلی آ رہی ہیں. نقاب میں تھیں میاں, چہرہ کھلا ہوا تھا. اور عورتیں جب چیخو پکار کرتی ہیں, انسان سے پوچھئے, انسان بتاتا نہیں ہے, کہتا اب ہم کیا بتائیں, ہماری اماں ہیں, ہم کیا بتائیں, ہماری بہن ہے. صفوں کو چیرتی ہوئی آئی, اور پھر کیا ہوا یہ تو ہمیں نہیں پتا. ایک آدمی اس میں سے کھڑا ہوا, اس نے کہا یہ غلط ہو رہا ہے, یہ رسم اچھی نہیں ہے. ایک شخص نوجوان, یہ سب اسی کا واقعہ ہے. اور اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو, ہم وصیت کر کے جائیں, اگر ہم مر جائیں, گھر میں لڑکا ہو یا نہ ہو, باپ ہو یا نہ ہو, یہ ہم وصیت کر رہے ہیں, ہم یہاں پر بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں, اگر کہیں پر بھی ہماری موت آئے, سب سے پہلا کام اطلاع دینا, اور پھر اس کے بعد سب سے پہلا کام فوراً نہلاؤ, فوراً دھلاؤ, اس کو دفن کر دو. ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے, اور یہاں پر جتنے موجود ہیں یہی وصیت کریں, اس میں تاخیر نہ کریں. اور ایک شخص یہ کہنے لگا یہ رسم غلط ہے, وہ لونڈا, ہم اس کو لونڈا ہی کہیں گے, کیا کہیں گے, غصہ, آج پہلی مرتبہ اتنا غصہ آ رہا ہے, نہیں آنا چاہیے. وہاں پر ہم کھڑے ہوئے تھے, ہمارے سامنے چیخ کر کے کیا کہنے لگا, آپ چپ پہ رہیے, امام صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ سنیے, یہ اللہ دیکھ لے گا, جو ہو رہا ہے یہ اللہ دیکھ لے گا. یہ جرم ہے, اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی. بیٹا باہر کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کو پریشان کر رہا ہے, کیوں, یہ سی ایم کا لونڈا ہے, یہ کون ہے, یہ سباست کا لڑکا ہے, اور یہ کہہ رہا ہو اما کسی کے اندر ہمت ہو آ کے دیکھے میرا باپ سباست ہے, میری جیب میں ہے کٹا اور میری رائفل ہے بھری, میری جیب میں ہے کٹا, میری رائفل ہے بھری, اور کسی کی اتنی ہمت ہے, میرا باپ ہے منتری. اور اس باپ کو جب پتہ چلے گا آ کے 2 تماچے مارے گا, تجھے خود بھی بدنام ہوا, مجھے بھی بدنام کیا. یہی بندہ وہ جملے کہہ رہا ہے, جو ہو رہا ہے وہ آپ وہ سنیے, اور یہ جو ہو رہا ہے, جو غلط ہو رہا ہے, یہ اللہ دیکھ لے گا. میاں اللہ نے اگر دیکھ لیا ہوتا دھسم ہو جاتے تم یہیں. تم نے اللہ پر الزام لگایا ہے, شرم نہیں آئی تم کو کہتے ہوئے. اور یہ ایمان والے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ اپنا کام کیجئے, اللہ دیکھ لے گا. شرم نہیں آتی ہم کو. بہت بڑے جملے ہیں, کبھی سوچ کے دیکھو. اور اللہ تو ہمیشہ دیکھ رہا ہے, اور دیکھ رہا ہے وہ غفور الرحیم ہے, ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے. اور آپ جرت میں یہ کہہ رہے ہیں میاں اوقات کیا ہے تمہاری یار, تمہارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے, نماز تم نہیں پڑھتے ہو, اور تمہیں خود ابھی کسی سے پوچھ لیجئے جنازے کا طریقہ بتائیے, آپ بتا پائیں گے, ہم بتا پائیں گے. یہی سلیقہ ہمیں سیکھنا ہے. اور اس بچے پر اتنا غصہ آیا, اور اس نے اپنے باپ کی عمر کو نہیں, اپنے دادا کی عمر کو یہ بات کہا, آپ اپنا کام کیجئے. شرم نہیں آئی ہم کو. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی موت کو جب بھی موت دے کلمہ طیبہ پر دے. اور یہ سیکھیے, یہ سیکھنے کی چیز ہے. موت آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے. سب سے پہلا کام, کیونکہ اللہ کرے اگر ہماری موت آئی اور ہم نیک ہوئے, اور اللہ کرے سب نیک ہوں, سب کی موت کلمہ طیبہ پر آئے, ہم سب سے پہلے اگر آنکھ کھولیں گے اور ہمارا چہرہ کوئی دیکھے گا تو سرکار دو عالم ہمارا چہرہ دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم کسی کا چہرہ دیکھیں گے تو فخر کائنات کا چہرہ دیکھیں گے, اور ہم کہیں گے ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو یار, فرشتوں ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو. یہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھ لیجیے.